بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل فکر و نظر کو ڈاکٹر سلیمان عبداللہ کا سلام پہنچے۔ تیرا میرا سانجا پیا سیریز کی آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے مکمل محبت، یا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ لو انفولڈز یو دا اوریجنل لو۔ تو سامعین کرام، ادھوری محبت ادھوری زندگی کو نامکمل خوشیاں عطا کرتی ہے، اور مکمل محبت مکمل زندگی کو مکمل خوشیاں دیتی ہے۔ یہ خوشیاں مکمل محبت مکمل زندگی کو کیسے دیتی ہے، آج ہم اپنی گفتگو میں اس سلسلے کی چند کڑیاں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین گرامی قدر، محبت صرف محبت ہوتی ہے، وہ تھوڑی یا زیادہ نہیں ہوتی، اور یہ ہم اپنی سمجھ کے لیے کہتے ہیں کہ نامکمل اور مکمل محبت کی بات کرتے ہیں، ورنہ محبت جب ہوتی ہے تو وہ یقیناً مکمل ہوتی ہے، اور اگر نامکمل ہے تو وہ محبت ہے ہی نہیں، وہ ہوس ہے، یا اس کو کوئی اور نام دیا جا سکتا ہے۔ محبت کو نامکمل کون کرتا ہے؟ ہوس کے جذبے، مالی منفعت کے جذبے، مسند اقتدار اور اختیار کی چاہ اسے نامکمل کرتی ہے۔ حالانکہ ہم میں سے تھوڑی سی سوجھ بوجھ رکھنے والا بھی دیکھتا ہے کہ جو کل مسند پہ فائز تھے، آج انہیں مسند سے بے توقیر کر کے مسند سے نیچے لایا گیا۔ تو اس سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ محبت ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہوگا تو دنیا اور آخرت کی راحتیں ہمارا مقدر ہوں گی۔ سامعین کرام، یہ ایک حقیقت ہے کہ محبت بھری ایک مسکراہٹ نفرت کے کوہ ہمالیہ کو پاش پاش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سامعین گرامی قدر، محبت کا ایک لمحہ نفرت کی ایک صدی پر بھاری ہے۔ محبت اور مکمل محبت، خوبصورت محبت اور زندگی کو نشہ بنا دینے والی محبت، سرشاری والی محبت، وارفتگی والی محبت، تڑپ پیدا کرنے والی محبت، اڈیک پیدا کرنے والی محبت، یہ ایک ایسی محبت ہے کہ سامعین، ایسی محبت کی گاڑی زندگی کے پلیٹ فارم پر صرف ایک دفعہ رکتی ہے۔ اگر تو ہم اس پہ سوار ہو جائیں، چاہے پائیدان پر ہی سوار ہوں، تو ہم ایک نہ ایک دن محبت کی خوبصورت منزل پہ پہنچ جائیں گے، ورنہ ساری زندگی کے لیے ہو کے عالم والا، بھائیں بھائیں کرتا، پتوں کی چرچراہٹ والا ایک ویران پلیٹ فارم ہماری زندگی کا مقدر بن سکتا ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، ہم نے علماء کرام سے سنا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ مغفرت سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن ہم نے اللہ والوں سے یہ بھی سنا کہ اللہ کی محبت والا راستہ اتنا عظیم ہے، یہ اتنا انوکھا جہان ہے، اور یہ محبت والا راستہ اتنا خوبصورت اور اتنا بلند ہے کہ مغفرت تو اس راستے کی گری پڑی چیز ہے۔ تو میرے دوستو، محبت والا راستہ جو ہے، اس پہ جب زندگی کی محبت والی گاڑی چلتی ہے تو اس کے پرزے بھی عجیب ہوتے ہیں، اس کی چال بھی عجیب ہوتی ہے، اس کی شان و شوکت بھی عجیب ہوتی ہے۔ یہ راستہ اتنا خوبصورت ہے محبت والا، تو اس کی منزل کتنی خوبصورت ہوگی۔ محبت والے راستے پر چلنے والی محبت کی یہ گاڑی جو ہے، اس کی ہیڈ لائٹ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اس کا دھیان ہے۔ اس کا سٹیئرنگ اللہ کی ذات عالی کا یقین اور اس کا ایمان ہے۔ اس کی باڈی اللہ جل شانہ پہ یقین، اطمینان اور اس پہ بھروسہ ہے، اور تکبر محبت والی اس گاڑی کی پریشر بریک ہے، جس سے یہ محبت والے راستے پہ فوراً رک جاتی ہے۔ تو مکمل محبت کیا ہے جو اللہ نے سیدنا حضرت صدیق اکبر کو عطا کی؟ کیسی محبت کہ سب کچھ زندگی کا سارا اثاثہ سوئی تک گھر کی لا کے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دی۔ تو یہ مکمل محبت ہے، اور دنیا نے آج تک دیکھا کہ اب بھی بہت سے
ملکوں میں اردو میں اور عربی میں اور عرب ملکوں میں بھی اب بھی سچی محبت کرنے والے دوست کو صدیق کہتے ہیں، رفیق صدیق کہتے ہیں۔ اور اسی طرح مکمل محبت اللہ جل شانہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور میرے اور آپ کے ماشاءاللہ آقا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دی، کہ وہ خاتون جنت کے ماشاءاللہ خاوند بھی اور حسنین کے ابا بھی، لیکن ایسی علم و فراست دی، ایسی محبت والی زندگی دی، ایسی نظر دی کہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں بالکل ہیج تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسی مکمل محبت عطا کی۔ ان دنوں سبھی صحابہ کو نامکمل محبت کا خدشہ ہوتا تھا۔ سبھی صحابہ کرام اس چیز سے ڈرتے تھے کہ ہمیں نفاق سے بڑا ڈر آتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ پاک نفاق سے بچائے۔ اور فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں جو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حصہ لمبر ریجن والا ہوتا ہے، تو انہیں جڑا وکھی دے وچ خنجر ماریا حضرت عمر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انج سمجھو کہ وہ خنجر عالم اسلام دی وکھی جا وجہ ہے کہ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین 4 بر اعظم فتح کر چکے تھے۔ جب خون کا فوارہ نکلا ہے، آنتیں کٹ گئی ہیں، تو صحابہ میں بھگدڑ مچ گئی اور پہلی صف میں سے صحابہ نے ابو لؤلؤ فیروز کو قابو کر لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی کا دورہ آیا تھوڑی سی۔ جس وقت ہوش آیا تو آپ نے فرمایا حضرت حذیفہ کو بلاؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازدار رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو سبھی منافقوں کے نام بتا دیے تھے۔ تو آپ نے حضرت حذیفہ کو بلایا اور فرمایا حذیفہ، میں باقی منافقوں کے نام تم سے نہیں پوچھتا، لیکن تم خدا کے لیے مجھے یہ بتا دو کہ کیا منافقوں میں میرا نام تو نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور فرمایا یا امیر المومنین، آپ کی محبت مکمل محبت ہے، آپ کی جانثاری، وفاداری، آپ کا ایمان اور یقین پہاڑوں سے بلند ہے اور اس پہ کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ پھر بھی آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ ذرا چھپ کے دیکھنا میرے جنازے میں حذیفہ شریک ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو سامعین گرامی قدر، مکمل محبت ہمارا اثاثہ ہے۔ مکمل محبت جب زندگی میں آتی ہے تو اللہ جل شانہ اپنے ایسے ایمان والے بندے کو کہتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب میرے دوستو، مکمل محبت رکھنے والے ایسے مومن اور مسلمان کے لیے جو لفظ ارجعی استعمال ہوا، اس میں بڑی خوبصورتی ہے کہ اے محبت کرنے والی روح، میری طرف لوٹ آ، میرے جانثار بندوں میں، صدیقین، شہداء میں، محسنین میں شمار ہو جا۔ میں اکثر سوچتا ہوں انسان اللہ کی مخلوق ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، پھر بھی وہ صدیقین کو محسنین کیوں کہتے ہیں؟ اسی مکمل محبت کی وجہ سے۔ تو لوٹ آنا جو ہے، اس کے اندر جو حسن ہے، اس کا مجھے اس وقت احساس ہوا کہ جب گرمیوں کی چھٹیوں میں کالج سے ہم گھر واپس آیا کرتے تھے، تو گھر سے دور 400 کلومیٹر دور پڑنا، اور اس زمانے میں موبائل، ٹیبلٹ اور اس طرح LED وغیرہ کی چیزیں تو نہیں ایجاد ہوئی تھیں۔ ایک صرف لینڈ لائن والا فون ہوتا تھا، اس سے بھی گھر بات نہیں ہو سکتی تھی۔ کبھی کبھار 2-4 ماہ بعد ابا جی مرحوم کا خط آ جاتا تو ایسے لگتا کہ گھر کے حالات سے کچھ آگاہی ہو گئی۔ تو جب گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم سب ہم جولی گھر واپس آتے تو ہمارے ہاں بیرون ملک سے آئے ہوئے لوگ، نیپال، اردن، فلسطین اور ملائیشیا کے لوگ بھی 1978 میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، کیونکہ ملائیشیا اس وقت طبی تعلیم میں ہم سے پیچھے تھا۔ تو جب ہم تیز گام پہ سارے دوست بیٹھ کے واپس آتے تو اپنے اپنے گھروں کو، اپنے ضلع کو جانا ہوتا،
تو پلیٹ فارم پر جب ہم جدا ہوتے تو بہت محبت سے ملتے، پھر جب گھر آتے تو والدہ مرحومہ نے ہماری بہت ہی خوبصورت ڈشز، بڑی ٹیسٹی جو مجھے پسند ہوتی تھی وہ بنائی ہوتی تھی، اور ان کے چہرے سے، ان کی وارفتگی سے، ان کی محبت سے، شفقت سے پتہ چلتا تھا کہ لوٹ آنے میں کیسی محبت پنہاں ہے۔ تو لوٹ آنا مکمل محبت کی نشانی ہے۔ ہمارے گاؤں میں بڑے اللہ والے بزرگ تھے، تو مسجد کی تعمیر کا کام اکثر کیا کرتے تھے۔ تو مسجد کی تعمیر کے دوران میں جب کالج سے واپس آتا تو تعریف کرتا کہ یہ بڑی اچھی تعمیر ہو رہی ہے، تو وہ مجھے بتاتے کہ یہ میری محبت ہے اور میں اس محبت کی تکمیل نہیں توسیع چاہتا ہوں۔ وہ نت نیا کوئی نہ کوئی منصوبہ مسجد کے اندر بناتے رہتے، تو یہ تکمیل سے آگے کا ایک مرحلہ ہے، اس سے آگے کی ایک سٹیج ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو یہ تکمیل بھی عطا کرے اور وہ توسیع بھی عطا کرے۔ تو دوستو، مکمل محبت والا انسان بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ مکین کے اور مکان کے محبت والے راستے بڑے خوبصورت ہیں۔ محبوب کے گھر کا مکین ہو جانا تو بہت دور کی بات ہے، محبوب کے گھر کا دربان ہو جانا بھی بڑی خوش نصیبی ہے۔ میں اللہ جل شانہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اپنے فضل سے، اللہ جل شانہ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو یہ مکمل محبت عطا کرے، میرے، آپ کے اور ہم سب کے دلوں سے نفرت کو نکالے، ہمیں آپس کی محبت دے، اور اللہ جل شانہ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے اس طرح سے راضی ہو جائے کہ وہ پھر ہم سے کبھی ناراض نہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔